بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ ثالثہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب فی الیقین والتوکل۔ یہ باب ہے یقین اور توکل کے بیان میں۔ توکل کا لغوی معنی سماعت کریں۔ توکل کا لغوی معنی آتا بھروسہ کرنا، اور توکل کا اصطلاحی معنی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جانا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مؤمنوں نے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب مؤمنوں نے جب لشکروں کو دیکھا، یعنی لشکر کفار جب دیکھا، قالو تو مؤمنین نے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہے۔ یعنی کیا وعدہ لیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کرام سے، لشکر اسلام سے؟ وعدہ یہ لیا تھا کہ تم کو آزمایا جائے گا، تم پر شدتیں، تم کو آزمایا جائے گا، تکالیف میں، پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن اس تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہونے کے باوجود تم کو تغلیب حاصل ہوگی، تم کو غلبہ حاصل ہوگا، کافروں پر فتح کامرانی تم کو حاصل ہوگی۔ اسی کی طرف اشارہ، یہ جنگ احد کی طرف اصل میں اشارہ ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس منظر نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیا، و تسلیما، اور رضا الہی میں اضافہ کیا۔ اس کا پس منظر اس آیت کریم ہے، قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی جنگ احد کے بعد ابو سفیان نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اب ہم تم کو اگلے یعنی جنگ بدر میں، بدر کے موقع پہ ہم تم کو دیکھیں گے۔ اور کفار مکہ کے حمایتیوں نے، جو سرپرست تھے، حمایتی تھے قبائل عرب کے، قریش کے، تو قریش کے حمایتیوں نے کہا مسلمانوں سے کہ اب تم جنگ کے لیے نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے جنگ کے لیے آ چکے ہیں اور تم پر وہ غالب آ جائیں گے۔ تو لیکن مومنین نہ گھبرائے نہ ڈرے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں کود گئے۔ وقال تعالی الذین قال لهم الناس، یعنی اجر جو ہے ان لوگوں کے لیے جن سے لوگوں نے کہا، یعنی الناس مراد حمایتی، کفار مکہ کے حمایتیوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، یعنی قبائل عرب تمہارے لیے میدان میں اکٹھے ہو چکے ہیں بہت سی تعداد میں، اس لیے اب تم جنگ کرنے کے لیے ان سے نہ جاؤ، فخشم، ان سے ڈرو، گھبرا، ان سے ڈرو، جنگ کرنے کے لیے مت جاؤ، بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں ہے وہ۔ فزادہم اللہ ایمانا، تو وہ مسلمان گھبرائے نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا صلاح یہ دی کہ اللہ نے ان کے ایمان کو اور مزید بڑھایا۔ وقالو، اور صحابہ کرام نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہم کو کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت اللہ فضل، تو یہ فتح یاب ہو کر کے لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، کسی برائی نے ان کو نہ چھوا، یعنی شکست نے ان کو نہ چھوا، واتبعوا، اور انہوں نے رضا الہی کی
پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ تو ان آیات قرآنیہ میں توکل کا ذکر ہے کہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، یعنی بھروسہ کرو اس ذات پر کہ جو زندہ ہے جس کو موت نہیں آنے والی۔ وقال تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، یعنی جب کسی کام کو پختگی کے ساتھ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ والآیات فی الامر بالتوکل، اور توکل کا حکم دینے والی بہت سی مشہور آیات قرآنیہ ہیں۔ اس کے علاوہ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وقال وعلی ربہم یتوکلون، بے شک مؤمنین وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب آیت اذا تلیت علیہم آیات، جب آیت قرآنیہ کی ان پر تلاوت کی جائے تو یہ تلاوت ان کے ایمان میں مزید اضافہ کرتی اور وہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والآیات فی الفضل التوکل کثیرۃ معروفۃ، اور آیت قرآنیہ توکل کی فضیلت میں بہت مشہور ہیں۔ تو ان آیت قرآنیہ میں توکل کا ذکر ہے، یقین کامل کا ذکر ہے، تو یقیناً جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ ان آیت قرآنیہ نے ہمیں یہی سبق دیا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی جس رب نے تکلیفیں دی ہیں وہی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، یہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ، اور رہی حدیث توکل کے تعلق سے تو پہلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرجت علی الامم، یہ عرجت کا نائب فاعل ہے، عرض پیش کرنا۔ سرکار فرماتے کہ مجھ پر میری امتیں پیش کی گئی، یعنی مجھ پر میری امتیوں کا منظر پیش کیا گیا، پس منظر پیش کیا گیا۔ یہ کشف کے ذریعے، دو روایت کشف کے ذریعے سرکار کو ان کی امت کے احوال دکھلائے گا یا معراج میں مجھ پر میری امت کے احوال پیش کیے گئے۔ فرأیت النبی ومعہ رہیت کی جمع تصغیر، تو میں نے ایک نبی کو دیکھا اور ان کے ساتھ چند افراد کو دیکھا، یعنی نجات پائے ہوئے، نجات یافتہ۔ وہ نبی، اور ایک نبی کو دیکھا اور ان کے ساتھ ایک مرد اور دو مرد کو نجات یافتہ دیکھا۔ والنبی ولیس معہ احد، اور ایک نبی ایسے بھی دیکھی جن کے ساتھ کوئی نجات یافتہ نہیں ہے۔ اذ رفع لی سواد اعظم، تو سرکار فرماتے جبھی میرے لیے ایک سواد اعظم، ایک بڑی جماعت مجھے دکھائی گئی۔ فظننت، میں نے گمان کیا ان امتی، کہ یہی بڑی جماعت میری امت ہے، یہی بڑی جماعت کیا میری امت ہے۔ تو جب بڑا گروہ جب دکھلایا گیا تو میں نے گمان کیا یہی میری امت ہے۔ فقیر علی، تو مجھ سے کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، یہ آپ کا گروہ نہیں، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ ولیکن انظر الی الافق، لیکن آپ افق بلندی کی طرف دیکھو۔ تو سرکار فرماتے فنظرت، تو میں نے بلندی کی طرف دیکھا، فاذا سواد عظیم، تو ایک بڑا گروہ موجود ہے۔ فقیر علی، تو مجھ سے کہا گیا انظر الی الافق الاخر، دوسری بلندی کی طرف دیکھو، دوسرے افق کی طرف دیکھو۔ فاذا سواد عظیم، تو بہت بڑی جماعت موجود ہے، بہت بڑا گروہ موجود ہے۔ فقیر علی، مجھ سے کہا گیا ھذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار کہتے ہیں وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، راوی کہتے ہیں
یہ سرکار کہتے ہیں مجھ سے کہا گا یہ آپ کی امت ہے، اور اس آپ کی امت کے ساتھ 70 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ اللہ اکبر، یعنی جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فلعل، تو جب سرکار نے فرمایا کہ یہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی حساب و کتاب کے بلا کسی عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو صحابہ کرام میں آپس میں چہمگیاں شروع ہو گئیں اور قیاس آرائیاں کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بعض نے یہ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت حاصل ہے، مصاحبت حاصل ہے، سفر اور حضر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، یہ وہ 70,000 لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی آغوش میں پلے اور اسلام ہی کی آغوش میں پروان چڑھے اور اسلامی کی حالت میں اس دنیا سے گئے، ان سے مراد وہ لوگ ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام نے آپس میں قیاس آرائیاں کی اتنی دیر، جب آپس میں جب قیاس آرائیاں کی اور شور و گل جب شروع ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان آپس میں، جب بات جو اس طریقے سے جب بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شور و غل سن کر کے تشریف لائے، تو سرکار نے فرمایا ان سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں نہ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، نہ کرواتے، نہ بدشگونی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ دیکھیے اگرچہ دعائیں مسنون کے ذریعے سے علاج کرانا ہے سب جائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ کرائے لیکن اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرے تو یقیناً وہ جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ وقال بعضهم فلعل، تو فقال بعضهم، تو بعض صحابہ نے کہا فلعلهم الذين صحبوا، شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو سرکار کی مرافقت حاصل ہے، یعنی جو صحابی سفر و حضر میں سرکار کے ساتھ رہے ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا کہ فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوئے اسلام میں، یعنی حالت آغوش میں، آغوش اسلام میں پلے، آغوش اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ فلم یشرکوا باللہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ وذکروا اشیاء، اور صحابہ کرام بہت سارے چیزیں اس طریقے سے ذکر کی، آپس میں شور و گل جب شروع ہو گیا، بات بڑی، تو سرکار کا شعر نبوت سے نکلے۔ فخرج علیہم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر نبوت سے نکلے۔ فقال، پھر سرکار نے فرمایا من الذین تخوضون فی، یعنی کس معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، کس معاملے میں آپس میں بحث و مباحثہ، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کے متعلق تم آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آپ نے پوچھا تم کس چیز میں بحث و مباحثہ کر رہے ہو؟ ماں، وہ کیا چیز ہے جس کے متعلق بحث و مباحثہ کر، اخبر ہو، تو صحابہ کرام نے خبر دی۔ فقال، کہتے ہیں ہم الذین لا، تو سرکار نے فرمایا 70,000 جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کی، وہ لوگ ہیں لا یرقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ولا یسترقون، جھاڑ پھونک کا کام کراتے ہیں، یعنی جو جادو منتر نہیں کرتے، ولا یتطیرون، نہ بدشگونی کرتے۔ تو اگرچہ مسنون دعاؤں کے ذریعے جائز ہے علاج و معالجہ، لیکن اس کے باوجود بھی نہ کرائے، رب کی ذات پر بھروسہ کرے۔ وعلیہم علی ربہم یتوکلون، نہیں جو جادو منتر نہیں کرتے، صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فقام عکاش بن محصن، تو عکاش بن محصن کھڑے ہوئے، فقال، کہتے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، تو عکاش بن محصن نے کہا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو انہی لوگوں میں سے بنا دے، اے یجعلنی منہم، کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے بنا دے۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا انت منہم، تو عکاش انہی میں سے ہے،
یعنی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک دوسرا مرد کھڑا ہوا، فقال، پھر اس نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے آپ دعا کرو کہ مجھ کو ان میں سے بنا دے۔ فقال، سرکار نے فرمایا عکاشہ سبقک یا عکاشہ، عکاشہ تم سے اس معاملے میں سبقت لے گیا، یعنی عکاشہ پہلے تم بعد میں جنت میں جاؤ گے۔ روحیت، روحیت کیا ہے؟ یہ بضم رائے، را کے ضمے کے ساتھ ہے، تصغیر راتن، راتن کی تصغیر ہے۔ وہم دون عشرت انفسن، اور اس کا اطلاق 10 سے کم لوگوں پر ہوتا ہے۔ اور افق کا معنی کیا ہے؟ ناحیہ، جانب، یعنی اس طرف دیکھو۔ اور عکاشہ غین کے ضمے کے ساتھ اور کاف کی تشدید کے ساتھ ہے، وہ تخفیفیہ اور تخفیف کے ساتھ بھی نہیں، عکاشہ یہی بولا جاتا، لیکن وہ تشدید افصح، لیکن تشدید کے ساتھ زیادہ فصیح ہے، یعنی عکاشہ۔ تو اس آیت کریمہ میں حدیث حاضہ میں اللہ پر اعتماد اور توکل کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی فضیلت ہے اس میں۔ اور مسرون دعاؤں کے ساتھ تو یہ جو حدیث گزری، اس حدیث میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کی تعلیم دی گئی ہے کہ بندے کو چاہیے اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، توکل کرے اور بھروسہ کرے۔ تو اللہ کی ذات پر جو اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، انہی کی فضیلت کا اس حدیث مبارکہ میں بیان ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اگرچہ دم کرانا، جھاڑ پھونک کرانا، اگرچہ یہ علاج و معالجہ جائز ہے، تاہم جو اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتماد کلی بھروسہ کرتے ہوئے جو اس سے اجتناب کرتے ہیں، جو بدشگونی سے بھی بچتے ہیں، تو اس میں ان کی فضیلت کا اس میں بیان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امتیوں کے احوال جو دکھلائے گا، یہ کشف کے ذریعے دکھلائے گا، یا معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاہدہ فرمایا۔ الحدیث الثانی، دوسری حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے میرے مولا میں نے، اللہم لک اسلمت، اے میرے مولا میں نے اپنی ذات کو تیرے سپرد کیا، وبک آمنت، اور تجھی پر ایمان لایا۔ یہ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ سرکار کی زبان مقدس سے صادر ہوئے دعا کے الفاظ ہیں۔ وعلیک توکلت، اے میرے مولا میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا، والیک انبت، اناب رجوع کرنا، اے میرے مولا ہر معاملے میں نے تیری طرف رجوع کیا، وبک خاصم مقابلہ کرنا، اے میرے مولا میں نے تیرے واسطے سے مخالفین حق کے ساتھ مقابلہ کیا، یعنی جنگ کی۔ اللہم انی بعزتک، اے میرے مولا میں تیری طاقت و قوت ہی کی پناہ لیتا ہوں، اے میرے مولا میں تیری طاقت و قوت کی، تیری عزت، طاقت و عزت میں طاقت و قوت کی پناہ لیتا ہوں۔ لا الہ الا انت تضلنی، اے میرے مولا نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا،
اس سے کہ تو کسی کو بھٹکانے والا ہے، یعنی تیرے سوا کوئی بھٹکانے والا نہیں، تو ہی جو ہے لوگوں کو بھٹکانے والا، راہ راست پر تو ہی لانے والا ہے، راہ راست تو ہی بھٹکانے والا ہے، تو ہی راہ راست پر لانے والا۔ انت الحی الذی لا یموت، تو ہی زندہ ہے جو لوگوں، تو ایک ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں آنے والی۔ والجن والانس یموتون، جن و انس دنیا سے چلے جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا۔ وہذا لفظ مسلم، اور یہ مسلم کا لفظ ہے، واختصرہ البخاری، اور امام بخاری نے اختصار کے ساتھ بیان کی۔ تیسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قال ابراہیم نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت ابراہیم کے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ حضرت ابراہیم کے کس وقت، جس حین القی فی النار، جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت حضرت ابراہیم نے یہ الفاظ اپنی زبان مقدس سے ادا فرمائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ الفاظ اپنی زبان مقدس صادر فرمائے۔ وقال، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ الفاظ کہے، حین قالو، جس وقت لوگوں نے کہا تھا، یعنی کفار مکہ کے حمایتیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے میدان میں اکٹھے ہو چکے، اب جنگ کرنے کے لیے مت جاؤ، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادوا ایمانا، تو اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا، حوصلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا، ان کے اندر پائیداری پیدا ہونے کی وجہ سے۔ وقالو، اور صحابہ کرام جو ہے نہیں ہٹے، میدان جنگ میں مقابلہ کرتے، جنگ بدر میں نہیں ہٹے، مقابلہ کرتے رہے، اور یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رواہ البخاری۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں 19 حضرت ابن عباس سے مروی ہے، قالا کہتے ہیں کہ کان آخر قول ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا قول تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا، یعنی یہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دوسری بات میں یہ بھی انہی سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخری جملہ یہی تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس حدیث سے سبق یہ ملا کہ سخت سے سخت ترین حالات میں، یعنی سخت مصائب و آلام میں، سخت سے سخت مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جو اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور توکل کرتا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو بندے کو کتنی تکلیف ہو، کتنی پریشانیاں ہو، تو حدیث یہ درس دیتی ہے ہم سب کو کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اسوہ ان کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ جب کوئی دقت پریشانی آتی تو یہ جملہ پڑھتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم سب کو چاہیے کہ توکل اختیار کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔